السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میں آج کے دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان کا جو ہے وہ بھی آغاز ہے۔ کچھ ممالک میں انشاءاللہ کل روزہ ہوگا اور کچھ میں جمعے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس برکتوں والے مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ رمضان کے اعتبار سے ایک دو حدیثیں اور پھر انشاءاللہ سبق کا آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضانا ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہی حدیث آتی ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کے سارے جو ہیں وہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح قیام کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے کہ جو قیام کرے گا رمضان میں، یعنی کہ چاہے آپ وہ تراویح کی صورت میں کریں یا قیام اللیل کی صورت میں کریں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خالص اس کی رضا کے لیے روزے رکھیں، اس کی رضا کے لیے قیام کریں، تاکہ ہمارے بھی جو ہیں وہ تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آسمانوں کے یعنی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنموں کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی کے طور پر میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، تاکہ ہم لوگ اور خشوع کے ساتھ اور جوش کے ساتھ جو ہے وہ رمضان میں خوب عبادتیں کریں انشاءاللہ۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے اور سورۃ یوسف کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما، اور نہیں، من دابت، کوئی جاندار، فی الارض، زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ ہی پر ہے، رزقہا، رزق اس کا، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، مستقرہا، ٹھکانہ اس کا، ومستودعہا، اور سونپے جانے کی جگہ اس کی۔ یعنی کہ زمین پر کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں سے کھائے گا اور کہاں جو ہے اس کی موت آئے گی۔ کلن، سب کچھ، فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں ہے۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہا، اور تھا عرش اس کا، علی الماء، پانی پر، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون تم میں سے، احسن عملا، زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ دیکھیے پھر عمل کی بات آ گئی، اور عمل بے حد ضروری ہے۔ جیسے پچھلے سپاروں میں بھی ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں زمین و آسمان میں نے پیدا کیے، یہ کائنات کیوں بنائی، تاکہ میں یہ دیکھ سکوں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، قلتا، کہیں آپ، انکم، بے شک تم، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، بعد موت کے، لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ، الا، مگر، سحر مبین، جادو کھلم کھلا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اخرنا، مؤخر کر دیں ہم، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امت، ایک مدت تک، معدودۃ، شمار کی ہوئی، لیقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، الا یوم
خبردار جس دن یأتیہم وہ آ جائے گی ان کے پاس، کون؟ قیامت، لیسا مصروفاً نہیں پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، وحاق بہم اور گھیر لے گا انہیں، ما کانوا جو تھے وہ بہی یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی یہ جو عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں، اور یہ جو ہے ہمیں ہماری پتہ نہیں ہم نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو لہٰذا آخرت کا مذاق اڑانے والے، جنت جہنم کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کا مذاق اڑانے والے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو اچانک جو ہے وہ آ کر عذاب گھیرے گا۔ ولا ان اور البتہ اگر اذقنا چکھائیں ہم الانسان انسان کو منا رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها پھر چھین لیں ہم اس کو منہ اس سے، انہو بے شک وہ لیئوس البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے، کفور بہت ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی فطرت کھول کے بتا رہے ہیں کہ کیسا ہے انسان، کیسی ہے ہماری فطرت، کہ جب تو رحمت ملتی ہے، جب تک تو اللہ کی طرف سے آسانیاں رہتی ہیں، خوب خوب جو ہے وہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ثم نزعناها منہ، جیسے ہی ہم ان سے چھین لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مایوس ہو جاتا ہے اور بہت ہی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رویے سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ رویہ بہت خطرناک ہے کہ انسان جب تک تو اچھے حالات میں ہے تو اللہ کے ساتھ راضی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آ جائے تو پھر اللہ سے شکوے شکایتیں اور مایوسی کی باتیں، اور یہ اللہ کا سرے سے انکار ہی کر دینا، اتنا مایوس ہو جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں۔ اور جیسے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خاتمہ بالایمان جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، اور یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو ہر وقت شکر کا کلمہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری موت آ جائے گی، اور اگر ہماری موت ناشکری کی حالت میں آتی ہے تو پھر بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ والا ان اور البتہ اگر اذقناہ چکھائیں ہم اسے نعماء آسائش بعد ضراء بعد تکلیف کے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب انسان کے اوپر آسانی آ جاتی ہے تکلیف کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ مستہ جو پہنچتی اسے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا، ذہبت السیئات دور ہو گئی برائیاں یا تکالیف، عنی مجھ سے، انہو بے شک وہ لفرح البتہ بہت اترانے والا، فخور بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصلت کیا بتائی کہ اب پہلے آسانیاں تھیں وہ چھین کر میں نے اس سے میں نے چھین لی تو کیا کرنے لگا؟ بڑا ناشکرا ہو گیا اور بہت مایوس ہونے والا ہو گیا۔ اب دوبارہ جب دی آسانی تکلیف کے بعد تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر بہت اترانے والا اور فخر کرنے لگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو آسانیاں ملی ہیں وہ مجھے میری کسی اچھائی پر ملی ہیں یا اس میں میرا کوئی کمال ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو بندے اپنے پسند ہیں، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین صبروا، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ دیکھیے دوبارہ عمل کی بات آ گئی ہے، اولئک لہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر ہے بہت بڑا۔ تو کیسے حالات بھی ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، تنگی ہو آسانی ہو، ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں یا آسانیوں پر ہم بہت فخر کرنے اور اترانے لگتے ہیں تو دونوں ہی جو ہیں وہ حالتیں نقصان کا باعث ہیں ہمارے اپنے لیے۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، بعض حصہ اس کا جو یوحا وہی کیا گیا الیک کا طرف آپ کے، وضائقن اور تنگ ہونے والا ہے بہی ساتھ اس کے، صدر کا سینہ آپ کا، ان یقولو کہ وہ کہیں گے لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، او جاء یا آیا معہ اس کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک انت نذیر آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، ان کو جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے خزانے ملنا یا کوئی فرشتہ اترنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے اپنے نبی کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے پیچھے کچھ اور تھا۔ واللہ علی کلی اور اللہ اوپر ہر شے ان چیز کے وکیل نگران ہے۔ ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افطراہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے قرآن جو ہے وہ خود ہی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل فأتوا کہہ دیجئے پس لے آؤ، بعشر سور
10 صورتیں مثل ہی مانند اس کے، یعنی کہ قرآن اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی پھر اس طرح کا کوئی قرآن بنا کر خواہ 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعو اور بلا لو، من استطعتم انہیں جن کی استطاعت رکھتے ہو تم، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن لَم پھر اگر نہ یستجیبوا وہ جواب دے، لکم تمہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما کہ بے شک انزلہ یہ نازل کیا گیا ہے، بعلم اللہ اللہ کے علم سے، وَأَلَّا اور یہ کہ نہیں، الہ کوئی الہ برحق الا ہو مگر وہی، فہل انتم تو کیا تم مسلمون اسلام لانے والے ہو، من جو کوئی کانا یریدو چاہتا ہے، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، وزینتہا اور زینت اس کی، نوفی الیہم ہم پورا پورا دیں گے طرف ان کے، اعمالہم ان کے اعمال کا اجر، فیہا اس میں، وہم فیہا اور وہ اس میں، لا یبخسون نہ وہ کمی کیے جائیں گے، اولئک الذین یہی لوگ ہیں وہ جو اولئک الذین یہی لوگ ہیں وہ جو لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار مگر آر، وحبط ما اور ضائع ہو گیا جو صنعوا انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل اور باطل ہے، ما جو کچھ کانوا تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ افمن کیا بھلا وہ شخص جو افمن کیا بھلا وہ شخص جو کانا ہو علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ اور پیچھے آتا ہو اس کے، شاہدن ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے تھی، کتاب کتاب، موسیٰ موسیٰ کی، امام و رحمہ امام اور رحمت، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بھی اس کا یعنی کہ قرآن کا اور تورات کا اور اس سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئیں، من الاحزابی کیسا ہے وہ شخص، وہ گروہوں میں سے ہے، فنارو تو آگ، موعدہ اس کی وعدہ گاہ ہے یعنی اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تکو پس نہ ہو آپ، فی مریتن کسی شک میں، منہ اس سے یعنی اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ رکھیں کہ یہ کہیں جو ہے وہ حق نہیں ہے یا نہیں ہے، اس قسم کا شک قطعاً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے یہ، انہ الحق بے شک وہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افترا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، اولئک یعرضون یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، اللہ کے سامنے کیسے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیوں تم نے اپنی مرضی سے حلال حرام کر لیے، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے، چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر لینا، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کو کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ کرنا۔ اب روز قیامت کیا ہوگا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں، اولئک یعرضون یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب پر، ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھوٹ بولا، یعنی اور لوگ بھی ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، علی ربہم اپنے رب پر، علی خبردار، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین ظالموں پر، کیسے ہیں یہ ظالم، الذین وہ لوگ جو یصدون روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ظلم کی انتہا تو تب ہے کہ انسان دوسروں کو بھی نیکی پر آنے سے روک دے، ایک تو ہے کہ ہم خود نیک کام نہیں کرتے ہیں یا کوئی نیکی کی طرف نماز نہیں پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، یا جیسے صدقہ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، یا جیسے اور کوئی بھی اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں سے کوئی کام ہم نہیں کرتے، تو تب تک تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ رہتا ہے، لیکن جب
میں ایسے کرنا شروع کر دوں کہ میں دوسروں کو بھی اس سے روکوں، اور میں دوسروں کو بتاؤں نماز کا کیا فائدہ، یا صدقہ کیوں دیتے ہو، یا لوگوں کو خود کمانا چاہیے، صدقہ کیوں کرنا ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی کام جو اللہ کے احکامات سے روکنے والے بات ہوں گے کہ والے کام ہوں گے، وہ پھر کیا ہے، وہ اس میں آ جائے گا، اور وہ اس سے بھی زیادہ مشکل اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہی کی بات ہے کہ انسان دوسروں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکنا شروع کر دے۔ اور کیا کرتے ہیں یہ، ایک تو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، یعنی کہ دین میں میم میخ نکالتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے، ہم کافرون، وہی انکاری ہیں، اولئک، یہی لوگ، لم یکونوا، نہ وہ تھے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما کانا، اور نہیں تھا، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من اولیاء، کوئی مددگار، یضاعف، دگنا کیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ دو گناہ جو ہے انہوں نے گناہ کیے، تو اب عذاب بھی کیا ہے، دگنا۔ دو گناہ کیسے، ایک تو خود گناہ کیا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئے، اور اس وجہ سے اب عذاب بھی دگنے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ما کانوا، نہ تھے وہ، یستطیعون، کہ وہ استطاعت رکھتے، السمع، سننے کی، وما کانوا، اور نہ ہی تھے وہ، یبصرون، وہ دیکھتے، یعنی نہ تو ان کے پاس عقل کے کان تھے اور نہ ہی عقل کی آنکھیں تھیں کہ ان کو حق سنائی دیتا یا حق نظر آتا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا، جو کچھ تھے وہ، یفترون، وہ گھڑا کرتے، لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، اب اس کے برعکس کون لوگ ہیں، وہ جو ایمان لائے، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم، طرف اپنے رب کے، یعنی کہ انہوں نے کیا نہیں کیا، دین میں میم میخ نہیں نکالا، سمعنا و اطعنا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کے لیے وہ کر لیا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک گئے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کالعمی، مانند اندھے، والاسمی، اور بہرے کے ہے، یعنی ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کی بات کی، ایک وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دین میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ کیسی ہے، جیسے اندھے اور بہرے کے، والبصیری، اور دیکھنے والے، والسمیعی، اور سننے والے کے، حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلا، مثال میں، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی ان مثالوں کو دے دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، کون سا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اگر ہمیں اتنی مثالوں کے بعد بات سمجھ نہ آئے تو پھر جو ہے وہ مزید فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر کیا چیز ہے جو ہمیں سمجھائے گی، اگر قرآن کی مثالوں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوحًا، نوح کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، طرف اس کی قوم کے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم علیم، دردناک کے، فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما نراک، نہیں ہم دیکھتے تجھے، الا بشرا، مگر ایک انسان، مثلنا، اپنے جیسا، وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے تجھے، اتبعک، کہ پیروی کی تیری، الا الذین، مگر ان لوگوں نے جو، ہم وہ، اراذلنا، کمتر ہیں ہم سے، بادی الرأی، بظاہر دیکھنے میں۔ اللہ اکبر۔ ان کے انکار کی وجہ دیکھیں آپ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، ایک تو یہ بتا رہے ہیں انکار کی وجہ کہ ہم اس لیے نوح علیہ السلام کو نہیں مانتے کیونکہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں،
تو اپنے جیسے انسانوں سے ہدایت کی بات سننا انسان کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں، جو آپ کے فالوور ہیں، وہ بہت ہی نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اور ہم تو کیونکہ سردار ہیں تو ہم تو آپ کی محفلوں میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب کیا ہوا، وَمَا نَرَىٰ، اور نہیں ہم دیکھتے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَلَيْنَا اپنے اوپر، مِن فضل کوئی فضیلت، بلکہ نَظُنُّكُمْ ہم سمجھتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹے۔ تو ظاہری فضیلت کو دیکھ کر کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے پاس ظاہری کوئی مال و متاع نہیں تھا، ظاہری کوئی بہت بڑا رتبہ نہیں تھا، تو کیا کیا، اس بنا پر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کا انکار کر دیا۔ قال یا قومی، کہنے لگے نوح علیہ السلام، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگرچہ ہوں میں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتاً رحمت، من عندہ، اپنے پاس سے، فعمیت، پھر وہ چھپا دی گئی ہو، علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اسے، وانتم، جب کہ تم، لہا کارہون، اسے ناپسند کرنے والے ہو، ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ مالاً، اس پر کسی مال کا، ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وما انا، اور نہیں میں، بطارد، روکنے والا، الذین، انہیں جو، آمنوا، ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تمہیں، قوماً، ایسے لوگ، تجہلون، کہ تم جہالت برت رہے ہو، ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی، کون مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے بچانے میں، ان طردتہم، دور کر دیا میں نے انہیں، اگر دور کر دیا میں نے انہیں، یعنی کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، بے شک ان کا دنیاوی سٹیٹس کوئی بڑا نہیں ہے، ان کو اگر میں خود سے دور کر دوں گا تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے، ولا اقولو، اور نہیں میں کہتا، لکم، اندی، تمہیں، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے، یعنی نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے بہت بڑے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہیں میں جانتا غیب کو، ولا اقولا، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملکن، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقولو، اور نہیں میں کہتا ہوں، للذین، ان کے لیے جنہیں، تزدری، حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم، آنکھیں تمہاری یا نگاہیں تمہاری، لن یؤتیہم، کہ ہرگز نہ دے گا انہیں، اللہ خیرن، کوئی بھلائی۔ تو نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں غیب جانتا ہوں، یا میں کوئی فرشتہ ہوں، یا جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، یعنی کہ معاشرے کے جو غرباء ہیں وہ نوح علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے، تو کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، کیونکہ وہ میری بات مان رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، اسے جو ان کے نفسوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذن، تب، لمن الظالمین، ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے، سرداروں نے، یا نوح، اے نوح، قد، تحقیق، جادلتنا، جھگڑا کیا تو نے ہم سے، فاکثرتا، پھر کثرت سے کیا تو نے ہم سے، تو نے جدالنا، جھگڑا ہم سے، فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما، وہ جس کا، تعدنا، تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، یعنی کہ کیا مانگنے لگے، عذاب مانگنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، قال انما، اس نے کہا، بے شک، یأتیکم، لائے گا تم پر، بھی، اس کو، اللہ، ان شاء، اگر وہ چاہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو تم عذاب لانے سے روک نہیں سکتے، ولا ینفعکم، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں، نصحی، خیر خواہی میری، ان اردت، اگر میں چاہوں، او یا انصحا، کہ میں خیر خواہی کروں، ان کے، انصحا، میں خیر خواہی کروں، لکم، تمہاری، ان کانا، اگر ہے، اللہ یریدو، چاہتا، این یغویکم، کہ وہ بھٹکا دے تمہیں، ہوا ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وإلیہ ترجعون، اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اسے، اب کیا کرنے لگے نوح علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، سردار،
انہوں نے بھی وہی الزام لگایا نوح علیہ السلام پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ نے لگایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر دراصل نوح علیہ السلام کا واقعہ بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر بھی دیکھو ایسے الزامات لگے جیسے تم پر لگ رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کی تبلیغ کا کام کرتا ہے یا دعوت کا کام کرتا ہے اس کو بھی لوگ اس طرح کے اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کا جب آپ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا پیغام پہنچاتے ہیں تو دنیا کی طرف سے مخالفت تو آئے گی اور طرح طرح کی مخالفت آئے گی، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنا مقصد اپنا مشن نہیں چھوڑنا، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ تو اب وہ بھی کیا کہنے لگے، کیا وہ کہتے تھے افطرا ہو اس نے گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے ان افطریتہ اگر گھڑ لیا ہے میں نے اسے فعلیہ تو مجھ ہی پر ہے اجرمی جرم کرنا میرا، یعنی اگر میں نے ایسا کیا ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں پوچھ لیں گے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بری ذمہ ہوں، مما تجرمون اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی اِلیٰ نوح طرف نوح کے انہو کہ بے شک وہ لن ہرگز نہ یؤمن ایمان لائے گا من قومی کا تیری قوم میں سے الا سوائے من قد اس کے جو تحقیق آمنہ ایمان لا چکا، فلا تبتئس تو نہ تو غم کر، بما بوجہ اس کے جو کانو ہیں وہ یفعلون وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اب تم غم نہ کرو، یہ تمہارے پر ایمان نہیں لا رہے، ظاہر ہے نبی تھے، ایک قوم کی خیرخواہی ہوتی ہے دل میں، اور ویسے بھی جب انسان کسی کو حق کا پیغام پہنچاتا ہے اور پھر اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے مقصد سے تو کوئی کام نہیں کر رہا نا، اپنے فائدے کا تو کوئی کام نہیں کر رہا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس لوگوں کی خیرخواہی چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام کو بھی بہت غم ہوا، کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے حوصلہ دے رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، ان کو مزید دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب کیا ہے آپ غم نہ کریں، جو وہ کر رہے ہیں ان کو وہ کرنے دیں۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کیا کریں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ تو تو بنا کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق۔ تو کشتی کس نے بنوائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے مطابق نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنائی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے فی الذین ان کے بارے میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، یعنی کہ ان کی کوئی سفارش نہ کرنا مجھ سے، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا اور جب کبھی مرہ گزرتے علیہ اس پر ملأ سردار من قومہ اس کی قوم کے، سخروا وہ مذاق اڑاتے منہ اس سے، یعنی نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کشتی بنا رہا ہے۔ قولا وہ کہتا ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو منا ہم سے، فإنا تو بے شک ہم بھی نسخروا ہم مذاق کریں گے، منکم تم سے، کما جیسا کہ تسخرون تم مذاق کرتے ہو، کب جب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ کون ہے جو آئے گا اس کے پاس، عذاب عذاب، یخزیہ جو رسوا کر دے گا اسے، وَيَحِلُّ اور اترے گا علیہ اس پر، عذاب مقیم عذاب دائمی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آ گیا امرنا حکم ہمارا، وفارا اور جوش مارا التنور تنور نے، قل نحمل کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوار کر لے فیہا اس میں، کس کو کہا، نوح علیہ السلام کو کہ کشتی میں سوار کر لیں، کس کو، من کل زوجین ہر قسم سے جوڑے، اثنین دو یعنی نر اور مادہ، واہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے من سبق اس کے جو گزر چکی، علیہ القول اس پر بات، ومن آمن اور ان کو جو ایمان لائے۔ اب کشتی میں کون سوار ہوں گے، صرف اہل ایمان۔ اللہ تعالیٰ کن کو بچا رہے ہیں یہاں پر، ایمان لانے والوں کو جنہوں نے نبی کی پیروی کی، اور کون پیچھے رہ جانے والا ہے، جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی باتوں کو مانا نہیں۔ اب خواہ وہ ان کے گھر والے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں میں سے بھی صرف ان کو ہی لینا ہے جو ایمان لائے تھے، وَمَا آمَنَ اور نہیں ایمان لایا، مَعَهُ ساتھ اس کے، اور نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے، إِلَّا قَلِيلٌ مگر بہت تھوڑے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا، ان ربی بے شک رب میرا، لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم اور وہ چل رہی تھی ساتھ ان کے، فی موجن موج میں، کل جبال
پہاڑوں جیسی، یعنی کہ جو طوفان آیا تھا کیسی موجیں تھیں اس کی، ایسے جیسے پہاڑ۔ وَنَادَى نُوحُ اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو۔ ظاہر ہے نبی تو ہیں لیکن باپ بھی ہیں، ایک آخری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار دوبارہ شاید نصیحت کر کے دیکھوں میرا بیٹا مان ہی جائے، لیکن کیا ہوا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ اور تھا وہ الگ جگہ میں۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جا، معنا ساتھ ہمارے، ولا تکن اور نہ تم ہو، مع الکافرین ساتھ کافروں کے۔ قالا وہ بولا، کون؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سآوی ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل طرف ایک پہاڑ کے، یعصمنی وہ بچا لے گا مجھے، من الماء پانی سے۔ قالا کہا یعنی نوح علیہ السلام نے، لا عاصم الیوم نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، یعنی ایسا یہ طوفان آیا ہے اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، من امر اللہ حکم سے اللہ کے، الا مگر من رحمہ جس پر وہ رحم کرے، وحالہ اور حائل ہوگی، یعنی ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی باپ بیٹے میں، تو کیا ہوا، وحال بینہما اور حائل ہو گئی درمیان ان دونوں کے، الموج ایک موج، فکانا تو وہ ہو گیا، کون؟ ان کا بیٹا، من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیلا اور کہہ دیا گیا، یا اردو اے زمین، ابلعی نگل جا، ماءکی پانی اپنا، ویا سماء اور اے آسمان، اقلعی تھم جا، وغیضا اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، واستوت اور جا ٹھہری کشتی، علی الجودی جودی پر، وقیلا اور کہہ دیا گیا، بعدن دوری ہے، للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں۔ تو یہ ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ ٹھکرایا، نبی پر جو نازل ہوا، نبی جو پیغام لے کر آیا اس کو کیا کہنے لگے کہ اس نے خود ہی گھڑ لیا اپنے پاس سے۔ وَنَادَى نُوحٌ اور پکارا نوح نے ربہ اپنے رب کو، فقالا تو کہا، ربی اے میرے رب، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّا اور بے شک وعدہ کا وعدہ تیرا، الحق سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو بہتر حاکم ہے سب حاکموں میں سے۔ اب نوح علیہ السلام ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی بھی ہیں اور ظاہر ہے باپ بھی ہیں، تو اب بیٹے کا غم ہو رہا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور وہ تو جو ہے اس میں چلا گیا، طوفان میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال یا نوح فرمایا اے نوح، انہو بے شک وہ، لیس من اہلک نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لایا، اس نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی تو تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بے شک وہ تیرا خونی بیٹا ہے اور تو اس کا باپ ہے، لیکن ایمان نہیں لایا تو تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل بے شک وہ ایک عمل ہے، غیر صالح غیر صالح، فلا تسألنی تو نہ تو سوال کر مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کو، مجھ سے سوال نہ کرو، ما لیس لک اس کا جو نہیں ہے تجھے، بھی علم جس کا کوئی علم، انی بے شک میں، اعظو کا میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا کہ نہ تو ہو جائے، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب نوح علیہ السلام نبی ہیں، ظاہر ہے ان کو اللہ کی بہت اچھی معرفت ہے، تو فوراً احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، تو کیا کہنے لگے، قال ربی اس نے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک میں پناہ لیتا ہوں تیری، ان اسألک کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما اس کا جو، لیس لی نہیں ہے مجھے، بھی علم اس کا کوئی علم، وَإِلَّا تغفر لی اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِی اور نہ تو نے رحم کیا مجھ پر، اکن میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ ہوتا ہے انبیاء کا طریقہ کہ فوراً ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے، فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے۔ قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر جا، بسلام ساتھ سلامتی کے، کہاں سے؟ کشتی سے، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں سے، علیکا تجھ پر، وعلی امم اور جماعتوں پر، ممن ان میں سے جو معاکا ساتھ ہیں تیرے، و امم اور کئی جماعتیں، سنمتعہم ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں،
ثم پھر یمسہم پہنچے گا انہیں منا ہماری طرف سے عذاب علیم عذاب دردناک، تلک من انبائی یہ خبروں میں سے ہے، الغیبی غیب کی، کیا غیب کی خبروں میں سے یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ، میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا نا نوح علیہ السلام کو، نہ ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے جو صحابہ انہوں نے دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا ہم وحی کر رہے ہیں انہیں، الیکا طرف آپ کے، ما کنتا نہ تھے آپ، تعلموہا آپ جانتے اسے، انتا ولا قومکا آپ اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ہذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ بے شک انجام للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ اچھا اجر کن کو ملے گا آخرت میں؟ متقی لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور طرف عاد کے أَخَاهُمْ ہود ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قال اس نے کہا یا قوم اعبدوا اے میری قوم عبادت کرو اللہ اللہ کی، وہی پیغام جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، ہود علیہ السلام بھی وہی پیغام اپنی قوم کو دے رہے ہیں کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیرہ اس کے سوا، ان انتم اگر نہیں تم الا مگر مفترون جھوٹ گھڑنے والے، یا قومی اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اجرن اس پر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا علی اللہ الا علی مگر اس پر، الذی جس نے فطرنی پیدا کیا مجھے یعنی اللہ پر، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے، و یا قومی اور اے میری قوم، استغفروا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، یرسلی وہ بھیجے گا، السماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارن بہت برسنے والا۔ یہ ہوتا ہے فائدہ استغفار کا، کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے رحمت والی بارشیں بھیجتے ہیں، وَيَزِدْكُمْ اور وہ زیادہ دے گا تمہیں، قُوَّةً قوت، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ طرف تمہاری قوت کے، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ تم منہ پھیرو، مجرمین مجرم بن کر، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے، یا ہودو اے ہود، ما جئتنا نہیں لایا تو ہمارے پاس، ببینۃ کوئی واضح دلیل، وما اور نہیں ہے، نحن ہم بتارکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، ان قولک تیری بات سے، وما نحن اور نہیں ہم، لکا بمؤمنین تجھ پر ایمان لانے والے، یعنی قوم نے کیا کیا؟ پورا ہی جو ہے وہ سرے سے انکار کر دیا، ان نقول نہیں ہم کہتے، الا مگر اعتراکا یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تمہیں، بعد آلہتنا بعض ہمارے الہوں نے، بسوء ساتھ کسی تکلیف کے، کیا کہنے لگے اپنی نبی کو کہ تمہیں یقیناً کوئی بیماری لگ گئی ہے، قال اس نے کہا انی بے شک میں، اشہد اللہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا اور تم گواہ رہو، انی بریئن بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون ان سے جنہیں تم شریک کرتے ہو، من دونی ہی اس کے سوا، فقیدونی پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب، ثم لا ینظرون پھر نہ تم مہلت دو مجھے، انی بے شک میں، توکل کیا میں نے، کیا کہنے لگے ہود علیہ السلام کہ تم میری بات نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے، تم نے جو اپنی کوششیں کرنی ہے وہ کر لو، لیکن میرا بھروسہ کس پر ہے؟ انی توکلت بے شک میں توکل کیا میں نے، علی اللہ اللہ پر، ربی جو رب ہے میرا، و ربکم اور رب ہے تمہارا، من دا ماں نہیں، من دابتن کوئی جاندار، الا مگر ہوا وہ، آخذن پکڑنے والا ہے، بناصیتہا پیشانی اس کی، ان بے شک ربی رب میرا، علی صراط اوپر راستے مستقیم سیدھے کے ہے، فَإِن تولوا پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فقد تو تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیا میں نے تمہیں، ما ارسلت وہ جو میں بھیجا گیا ہوں، بھی ساتھ اس کے، الیکم طرف تمہارے، وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنائے گا، ربی رب میرا، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ ایک اور قوم لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ اور نہیں تم نقصان دے سکو گے اسے، شیئاً کچھ بھی، ان ربی بے شک رب میرا، علی کلی اوپر ہر شیء چیز کے، حفیظ خوب نگران ہے، ولما اور جب آ گیا،
امرنا فیصلہ ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، ہود کو، والذین آمنو اور ان کو جو ایمان لائے۔ تو دیکھیے ہر واقعے میں نجات کون پاتے ہیں؟ نبی اور ان کو فالو کرنے والے، اور پیچھے رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کی اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ معہو ساتھ اس کے، برحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے، ونجیناہم اور نجات دی ہم نے انہیں، من عذاب غلیظ عذاب سے سخت، وتلک عاد اور یہ تھے عاد، جحدو انہوں نے انکار کیا، بآیاتی آیات کا، ربہم اپنے رب کی، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا امرا اور انہوں نے پیروی کی حکم کی، کل جبارن ہر سرکش، عنید ضدی کے، یعنی نبی اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر ہر وہ کام کیا جو ان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا تھا، وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامتی اور دن قیامت کے بھی ان پر کیا ہوگا؟ یعنی لعنت ہوگی، الا خبردار، ان عادن بے شک عاد نے، کفروا کفر کیا، ربہم اپنے رب کا، الا بعدن خبردار دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود جو قوم تھی ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور طرف سمود کے، أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا، کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ وہی پیغام، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق، غیرہ سوائے اس کے، ہوا انشأکم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور جس نے آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبو پھر توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، ان ربی بے شک رب میرا، قریب بہت قریب ہے، مجیب جواب دینے والا ہے، یعنی کہ اتنا قریب کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ۔ اور کیسے جواب دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے ہی ہم اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، قد تحقیق، کنت فینا تھا تو ہمارے درمیان، مرجون جس سے امید رکھی گئی، یعنی تو بڑا اچھا بندہ تھا، تجھ سے تو بڑی امیدیں تھی ہمیں، یہ کیسی تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، قبل ھذا قبل اس کے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا آباء و اجداد ہمارے، واننا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو، تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ طرف اس کے، مریب جو بے چین کر دینے والا ہے۔ قال اس نے کہا، یا قومی ارائیتم اے میری قوم کیا دیکھا تم نے، ان کنت اگر ہوں میں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے، منہ رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی تو کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے بچانے میں، ان عصیتہ اگر نافرمانی کی میں نے اس کی، یعنی کہ نبی کریم یہاں پر جو صالح علیہ السلام ہے نبی، وہ بھی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری باتوں میں آ کر جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں کروں اور شرک کروں جیسے تم کرتے ہو، تو پھر مجھے اللہ سے کون بچائے گا، فما تزیدوننی تو نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے، غیر تخسیر سوائے خسارہ دینے کے، ویا قومی اور اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ان کو جو ہے وہ ایک بطور نشانی دی تھی، لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروها پس چھوڑ دو اسے، تأکل وہ کھاتی پھرے، فی الارض زمین میں، اللہ کی، ولا تمسوها اور نہ تم چھوؤ اسے، بسوء ساتھ برائی کے، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تمہیں، عذاب قریب عذاب قریب کا، فعقروها تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی اس کی، یعنی نبی کی بات کو نہیں مانا اور کیا کیا، اونٹنی کو ہلاک کر دیا، فقال تمتعوا تو اس نے کہا تم فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک وعد یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب نہ جھوٹا ہونے والا، فلما جاء امرنا پھر جب آ گیا حکم ہمارا، نجینا صالحا نجات دی ہم نے صالح کو، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، برحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے، ومن خزی اور رسوائی سے بھی، یومئذ اس دن کی، ان ربک بے شک رب آپ کا، هو القوی العزیز وہی ہے بہت قوت والا،
بہت زبردست۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا انہیں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا۔ کس نے پکڑ لیا؟ الصَّيْحَةُ چنگھاڑ نے، یعنی کہ اتنی شدید جو ہے وہ چنگھاڑنے کی آواز آئی کہ کیا ہوا؟ وَأَصْبَحُوا اور انہوں نے صبح کی فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندھے منہ گرنے والے ہو کر، یعنی کہ وہیں گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے اور ان سب پر موت آ گئی۔ کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں، یغنوا فیہا وہ بسے تھے اس میں، الا خبردار، انا ثمودا بے شک ثمود نے کفروا کفر کیا ربہم اپنے رب سے، الا بعدن خبردار دوری ہے لثمود ثمود کے لیے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا انہوں نے کہا سلامن سلام ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہوا۔ فرشتے آئے ان کے پاس آ کے سلام کیا، کیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام؟ قال سلام، اس نے کہا سلام ہو۔ فما لبث پھر نہ وہ ٹھہرا، ان جاء مگر وہ لے آیا، بعجل حنیذ ایک بچڑا بھنا ہوا، یعنی کہ فوراً ہی ان مہمانوں کی خاطر میں لگ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فلما رأى پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم ہاتھ ان کے، لا تصل نہیں وہ پہنچتے، الیہ طرف اس کے، ناکرہ اس نے اجنبی سمجھا انہیں، واوجس اور اس نے محسوس کیا، منہ خیفتن ان سے خوف۔ اب جب اس نے دیکھا کہ فرشتے تو وہ بچڑا نہیں کھا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا خوف محسوس ہوا ان سے۔ قالوا لا تخف کیا کہنے لگے فرشتے؟ نہ تم ڈرو، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط طرف قوم لوط کے، وامرأتہ اور بیوی اس کی، قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت تو وہ ہنس دی، فبشرناہا تو خوشخبری دی ہم نے اسے، باسحاق اسحاق کی، ومن ورائی اور پیچھے یعنی بعد اسحاق کے، یعقوب کی، یعنی کہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی بلکہ پوتے کی بھی بشارت دی۔ قالت وہ کہنے لگی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیا کہنے لگی؟ یا ویلتا اے میری خرابی، الیدو کیا میں جنم دوں گی، وانا جبکہ میں عجوزن بڑھیا ہوں، وہذا اور یہ یعنی کہ میرا شوہر ابراہیم علیہ السلام، وہذا بعلی اور یہ میرا شوہر، شیخن بوڑھا ہے، ان ھذا بے شک یہ تو لشیء عجیب البتہ چیز ہے عجیب۔ قالوا انہوں نے کہا، اتعجبین کیا تم تعجب کرتی ہو، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت ہو اللہ اللہ کی، وبرکاتہ اور برکتیں اس کی، علیکم تم پر، اہل البیت اے اہل بیت، انہ بے شک وہ، حمیدن بہت تعریف کرنے والا، مجید بڑی شان والا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی شانیں ہیں کہ اس نے کب کس کو اولاد دینی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی کو بڑھاپے میں اولاد دے دے، کسی کو کس وقت اولاد دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، کیونکہ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ، انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ بہت تعریف والا اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذہبا تو جب چلا گیا، عن ابراہیم سے، الروع خوف، وجاءتہ اور آ گئی اس کے پاس، البشرا خوشخبری۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیا کرنے لگے، جب ان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے یہ فرشتے ہیں اور انہوں نے ان کو بشارت بھی دے دی بیٹے کی، اب کیا ہوا؟ اب لوط علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے بحث کرنے لگے، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم بے شک ابراہیم، لحلیم بلا شبہ نہایت بردبار، و اواہن اور بہت آہوزاری کرنے والا، منیب رجوع کرنے والا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت جو تھی اس میں بہت ہی زیادہ حساسیت تھی اور وہ بہت فکر کرنے والے تھے، تو ان کو فکر ہوا کہ کیوں لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب آ رہا ہے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم، اعرض عن ھذا اعراض کرو اس بات سے، انہو قد جاء بے شک وہ تحقیق آ چکا، امر ربک حکم تیرے رب کا، وانہو اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان پر، عذاب غیر مردود نہ پھیرا جانے والا۔ ولما اور جب جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوط کے پاس، سیئا وہ غمگین ہوا، بہم ان کے بارے میں، ظاہر ہے لوط علیہ السلام تھوڑے سے غمگین ہوئے کہ میری قوم پر جو ہے وہ عذاب آنے لگا ہے، وضاق اور وہ تنگ ہوا، بہم ان کے بارے میں، ذرعن دل میں، وقال ھذا اور کہا یہ، یوم دن ہے، عصیب بڑا ہی سخت، وجاءہ اور آئے اس کے پاس، قومہ اس کی قوم کے لوگ، یہرعون تیز دوڑتے ہوئے، الیہ طرف اس کے، ومن قبل اور اس سے پہلے،
کانو تھے وہ یعملون السیئات وہ عمل کرتے برے، قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، ہا اولائی یہ ہیں بناتی بیٹیاں میری، ہن اطہرو یہ زیادہ پاکیزہ ہیں لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزونا اور نہ تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی میرے مہمانوں پر۔ یعنی کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم کے لوگ کیا کرنے لگے، ان کی طرف جو ان کو رجھانے لگے، جیسے ان کی عادت تھی مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے تو ان کی طرف جانے لگے۔ تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری بیٹیاں ہیں وہ زیادہ پاک ہیں تمہارے لیے، تو ان کی طرف آؤ اور تم یہ غلیظ کام جو ہے اس کو چھوڑ دو۔ الیس منکم کیا نہیں ہے تم میں سے رجل الرشید کوئی بھی آدمی سمجھدار، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے، لقد علمتا البتہ تحقیق جانتا ہے تو، ما لنا نہیں ہمارے لیے، فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق یعنی کوئی دلچسپی، و انکا اور بے شک تو، لتعلم البتہ تو جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں، قالا اس نے کہا یعنی کہ لوط علیہ السلام نے، لو کاش ان لی کہ بے شک میرے لیے ہوتی، بکم قوتن تم پر کوئی قوت، او یا اوی میں پناہ لے سکتا، الا رکن طرف سہارے شدید مضبوط کے، قالو انہوں نے کہا یا لوتو اے لوت، انا بے شک ہم رسولو بھیجے ہوئے ہیں ربی کا تیرے رب کے، یعنی فرشتے کہنے لگے کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے آئیں، لن یصلو ہرگز نہ وہ پہنچ سکیں گے، الیکا تجھ تک، فَأَسْرِ پس لے چل بھی اہلی کا اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ ایک ٹکڑے میں، من اللیلی رات کے یعنی رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت اور نہ تو پلٹ کر دیکھ، منکم تم میں سے اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے، احدن کوئی ایک، الا امرأتک مگر تمہاری بیوی، یعنی کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ عذاب میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگی، انہو مصیبہا بے شک وہ پہنچنے والا ہے اسے بھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی، ما اصابہم جو پہنچے گا انہیں، ان موعدہم بے شک ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح کا ہے، الیسا کیا نہیں ہے، الصبح قریب صبح قریب، فلما جاء تو جب آ گیا، امرنا حکم ہمارا، جعلنا کر دیا ہم نے، عالیہا اوپر والا اس کا، سافلہا نچلا اس کا، استغفر اللہ، سب سے پہلے تو کیا ہوا، زمین کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نیچے ہو گیا، یعنی زمین کو اٹھایا گیا جس حصے پر تھے اوپر، اور پھر اس کو الٹا پٹخ کر جو ہے وہ دوبارہ نیچے مارا گیا، اور کیا ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً اور برسائے ہم نے ان پر پتھر، من سجیل کنکر میں سے، موضود طے بتہ، مسومتاً نشان زدہ، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، نشان زدہ سے مراد یعنی کہ ہر شخص کو جو پتھر لگنا تھا اس کو آ کے لگا، وما ہی اور نہیں وہ، من الظالمین ظالموں سے، ببعید کچھ دور، اللہ اکبر۔ دیکھیے ان واقعات سے بہت ہی بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف نبی بھیجتے ہیں تو وہ نبی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، قوم اگر نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کن کو بچا لیتے ہیں، انبیاء کو، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچاتے جو ایمان نہیں لاتے، خواہ وہ ان کی اپنی فیملیز میں سے ہوں، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی، تو کسی نبی کی فیملی میں سے ہونا یا کسی نیکوکار کسی بڑے جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی فیملیز میں سے ہونا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ایک نبی کی بیوی ہے، لیکن اس کو نہیں بچایا گیا عذاب سے کیونکہ اس نے اپنا عمل درست نہیں کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا لخت جگر تھا اور وہ آخری دم تک اس کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں بچایا گیا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فیملیز سے بھی اوپر کوئی چیز ہوتی ہے، ہماری فیملیز سے اوپر بھی کس چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ سیریس ہونا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ہم ہر وقت بس اپنی فیملیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہی ہمارا ہم اور غم بنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی خاطر اللہ کا ہر حکم توڑنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فیملیز سے، اپنے خاندانوں سے اس طرح کی محبت، اپنے بیوی بچوں سے اس طرح کی محبت کہ جیسی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، تو وہ خطرے کی بات ہے۔ تو لہٰذا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو پھر وہاں پر اور کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی نہیں بچائے گا، کسی کی فیملی میں سے ہونے سے بچت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اپنا عمل ہی فائدہ دے گا۔
اب آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ، اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُمْ، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ برحق، غیرہ، سوائے اس کے، وَلَا تَنْقُصُوا، اور نہ تم کمی کرو، المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں، انی بے شک میں، اراکم، میں دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر، اچھی حالت میں، وَإِنِّي، اور بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم محیط، عذاب سے گھیرنے والے دن کے، وَيَا قومی، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، پورا کرو ناپ اور تول، بالقسطی، ساتھ انصاف کے، ولا تبخسوا، اور نہ تم کم دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، چیزیں ان کی، ولا تعثوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کر، بقیت اللہ، باقی ماندہ اللہ کا ہے، خیر، باقی ماندہ اللہ کا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، وما انا، اور نہیں میں، علیکم، تم پر، بحفیظ، کوئی نگہبان، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی گارڈین بنا کے تمہارے اوپر نہیں بھیجا، میرا کام کیا ہے، صرف تمہیں پیغام پہنچا دینا، تمہیں بتا دینا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، کیا کہنے لگے اب ان کی قوم کے لوگ، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا نماز تیری، تأمرو کا، حکم دیتی ہے تجھے، ان نتھرو کا، کہ ہم چھوڑ دیں، ماں، انہیں، جن کی، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، آباؤ اجداد ہمارے، تو کیا نبی کو طعنہ دیتے ہیں ان کی نماز کا، کہ تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ تمہیں ہمیں آ کر جو ہے وہ تم بتاؤ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، او یا ان نفعل، یہ کہ ہم نہ کریں، فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، یعنی کہ اپنے مالوں کو ہم جیسے مرضی، چاہے کم بیچیں چاہے زیادہ بیچیں، انکا، بے شک تو، لانتا، البتہ تو ہی ہے، البتہ تو ہی ہے، الحلیم الرشید، نہایت بردبار اور سمجھدار۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور اس نے دیا ہو مجھے، منہ، اپنے پاس سے، رزقا حسنا، رزق اچھا، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما، طرف اس کے، جو انہاکم، میں روکتا ہوں تمہیں، عنہ، جس سے، یعنی کہ میری اور تمہاری اور کوئی لڑائی نہیں، میں صرف تمہیں ایک غلط کام کرنے سے روکتا ہوں، کہ تم لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کرو، ان کے ناپ تول میں جب تم ان کو سامان دیتے ہو تو اس میں کمی کر کے نہ دو، ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح، مستطعتم، جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، وما توفیقی، اور نہیں توفیق میری، الا باللہ، مگر ساتھ اللہ کے، علیہ توکلت، اسی پر توکل کیا میں نے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، ویا قومی، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شقاقی، مخالفت، یا ضد میری، ان یصیبکم، کہ پہنچے تمہیں بھی، مثل، مانند، ما اصابہ، جو پہنچا، قوم نوح، قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو، یعنی اپنی قوم کو پچھلی قوموں کے بارے میں بتا کر شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ان کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، وما قوم لوط، اور نہیں قوم لوط، منکم ببعید، تم سے کچھ دور، واستغفروا ربکم، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، تم توبو، پھر توبہ کرو، الیہ، طرف اس کے، ان ربی، بے شک رب میرا، رحیم ودود، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی تم ایک بار اس کی طرف پلٹو تو وہ یقیناً تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ قالو یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقتو، نہیں ہم سمجھ پاتے، کثیراً، بہت سا، مما، اس میں سے جو تقول، تم کہتے ہو، کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے نا تو اس لیے پھر سمجھ نہیں پاتے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور بے شک ہم، البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فینا، اپنے میں، ضعیفاً، بہت کمزور، وَلَوْلَا رَہْتُكَ، اور اگر نہ تو ہوتا کبھی، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا، یعنی کہ اگر تو ہمارے قبیلے میں سے نہ ہوتا اور جس طرح کی تو باتیں کر رہا ہے تو ہم پھر کیا کرتے، لرجمناک، البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، وما انت، اور نہیں تو، علینا بعزیز، ہم پر کچھ غالب۔ قالا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، رہتی، کیا قبیلہ میرا، اعز، زیادہ زور والا ہے، علیکم، تم پر، من اللہ، اللہ سے، واتخذتموہ، اور بنا لیا تم نے اسے، وراءکم، پیچھے اپنے، ظہرین،
پشت کے، ان ربی بے شک رب میرا بما تعملون اسے جو تم عمل کرتے ہو محیط گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا اور اے میری قوم عمل کرو عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ پر، انی عاملون بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف ان قریب تعلمون تم جان لوگے، من کون ہے کہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب عذاب، یخزی ہی جو رسوا کر دے گا اسے، ومن اور کون ہے ہوا کاذب وہ جو جھوٹا ہے، ورتقبوا اور انتظار کرو، انی معکم بے شک میں ساتھ تمہارے رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ ولما جاء امرنا اور جب آ گیا حکم ہمارا، یعنی کہ اللہ کا عذاب جب آ گیا، نجینا شعیبا نجات دی ہم نے شعیب کو، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے، معہو ساتھ اس کے، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، واخذتی اور پکڑ لیا الذین ظلموا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ چنگھاڑ نے، فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی، فی دیارہم جاثمین اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، کألم گویا کہ نہ، یغنو وہ بسے تھے، فیہا ان میں، الا بعدن خبردار دوری ہے، لمدینہ مدین کے لیے، کما بعدت جیسے کہ دور ہوئے، ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، موسیٰ کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی آیات کے، وسلطان مبین اور دلیل واضح کے، الی فرعون وملئہ طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فاتبعوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون حکم کی فرعون کی، یعنی کہ موسیٰ کو چھوڑ کر کیا فرعون کی پیروی کرنے لگے، وما امرو اور نہ تھا حکم فرعون کا بھی رشید بھلائی والا، یعنی فرعون کیا کہتا تھا، وہ کوئی نیکی کا حکم تو نہیں دیتا تھا، وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یا یقدمو وہ آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامت دن قیامت کے، کیونکہ اپنی قوم کو وہ بہکانے کا، ان کو گمراہی پر لے کے جانے کا وہ ذریعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کے دن وہی لیڈ کر رہا ہوگا اپنی قوم کو، کس طرف، فَأَوْرَدَهُمْ پھر وہ لے آئے گا انہیں، النار آگ پر، وَبِئْسَ اور کتنی بری ہے، الورد المورود گھاٹ جو وارد ہونے کی جگہ ہے، وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامت اور دن قیامت کے بھی، یعنی اس دنیا پر بھی ان پر لعنت ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا، اور روز قیامت تو ان پر لعنت ہے ہی، بئس الرفد کتنا برا ہے انعام، المرفود جو دیا گیا، ذالک من انباء القری یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی واقعات سارے بتائے انبیاء کے، نقصہ ہم بیان کرتے ہیں انہیں، علیک آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہا ان میں سے، قائم کچھ قائم ہیں، وحسید اور کچھ جڑ سے کٹ چکی ہیں، یعنی کہ کچھ بستیوں کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی جن کا نام و نشانی مٹ گیا ہے، وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا اور لیکن انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فما اغنت تو ناکام آئے، عنہم انہیں، آلہتہم الہ ان کے، التی یدعون جنہیں وہ پکارتے تھے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من شیئن کچھ بھی، لما جاء جب آ گیا، امر ربک حکم آپ کے رب کا، وما زادوہم اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں، غیر تتبیب سوائے ہلاکت کے، وکذالک اخذ اور اسی طرح پکڑ ہے، ربی کا آپ کے رب کی، اذا جب اخذ القری وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمۃ جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ بے شک پکڑنا اس کا، علیم شدید دردناک ہے، شدید ہے، ان فی ذالک لآیۃ البتہ اس میں، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لمن اس کے لیے جو خاف عذاب ڈرے عذاب سے، الآخرت آخرت کے، تو ان واقعات سے کون نصیحت حاصل کرے گا، کس کے لیے اس میں نشانی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوگا، جس کو فکر ہوگی آخرت کی، جس کو یہ لگن ہوگی کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنانا ہے، ذالک یوم مجموع یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے، یہ ہے دن جمع کیے جائیں گے، لہ الناس اس کے لیے لوگ، وذالک اور یہ ہے یوم مشہود دن حاضری کا، وما نؤخرہ اور نہیں ہم مؤخر کر رہے اسے، الا مگر لاجل معدودہ ایک مدت کے لیے گنی چنی، یوم یاتی جس دن وہ آ جائے گی، لا تکلم نہ کلام کرے گا، نفس کوئی نفس، الا باذنہ مگر اس کے اذن سے، کیسی ہوگی قیامت کے اس دن، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کہ کسی شخص کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، تو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا، وسعید، اور کوئی نیک بخت ہوگا. اب قیامت کے دن کیا ہے؟ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا نیک بخت جو جنت میں جائیں گے، یا بدبخت جن کو جہنم رسید کیا جائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے اس میں زفیر، چیخ و پکار ہوگی، وشہیق، اور دھاڑنا ہوگا. استغفر اللہ. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ما دامت السماوات، جب تک قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، الا ما شاء، مگر جو چاہے، رب کا، رب آپ کا، ان رب کا، بے شک رب آپ کا، فعال، کر گزرنے والا ہے، لما یرید، اسے جو وہ چاہتا ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء، مگر جو چاہے، رب کا، رب آپ کا، عطاء، بخشش ہے، غیر مجذوذ، نہ ختم ہونے والی. کیسی ہے وہ جنت؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. فلا تکو، پس نہ ہوں آپ، فی مریت، شک میں، مما، اس سے جس کی، یعبدو، عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما یعبدو، جیسا کہ عبادت کرتے ہیں، آباؤہم، آباء و اجداد ان کے، من قبل، اس سے پہلے. یعنی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بس صرف اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے جا رہے ہیں، اور سوچ نہیں رہے اپنی عقل سے، سمجھ نہیں رہے کہ دین حق کیا ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں کیا وہ حق ہے بھی یا نہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُمْ، البتہ پورا پورا دینے والے ہیں انہیں، نصیبہم، حصہ ان کا، غیر منقوص، بغیر کمی کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو، الکتاب، یعنی تورات، فاختلفوا، پس اختلاف کیا گیا، فیہ، اس میں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور قرآن پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو گزر چکی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک خاتمے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اگر یہ پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا تو لَقُضِیَ بَیْنَہُم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شکن، البتہ شک میں ہیں، منہ مریب، اس کی طرف سے بے چین کرنے والے. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو، لما، جب وقت آئے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور پورا پورا دے گا انہیں، رب کا، رب آپ کا، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، انہو، بے شک وہ، بما، اسے جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، خبیر، خوب باخبر ہے. فاستقم، پس قائم رہیے، کما امرتو، جیسا کہ حکم دیے گئے ہیں آپ، یعنی کہ جو کرنے کو کہا گیا ہے بس وہ کیجیے. ومن تابا، اور وہ بھی جو توبہ کرے، معک، ساتھ آپ کے، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، انہو، بے شک وہ، بما تعملون، اسے جو تم عمل کرنے والے ہو، یعنی کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا، اور نہ تم جھکو یا مائل ہو، الی الذین ظلموا، طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ. یعنی کہ ان لوگوں کی پیروی، ان سے دیکھ کر مرعوب ہونا، اور ان کی طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ خواہش کرنا کہ یہ جیسے کفار، کتنا ان کی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور ہر آسائش ہے ان کے پاس، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ ہمیں بھی وہ سب مل جائے، دیکھو کہ وہ عمل کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آگ ہی چھوئے گی. وما لکم، اور نہ ہوگا تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من اولیاء، کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کیجیے نماز، طرفَیِ النہار، دونوں کناروں پر دنوں کے، وَزُلُفًا، اور کچھ حصہ، من اللیل، رات میں سے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو. اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں
کہ نیکیاں کرتے رہو تو جو گناہ ہیں وہ جھڑتے رہیں گے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کیا کرو، نیکی کر لو، کیونکہ کیا ہے، قرآن کی اس آیت کے مطابق نیکیاں جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں برائیوں کو۔ ذالک ذکریٰ، یہ یاد دہانی ہے، للذاکرین، یاد رکھنے والوں کے لیے۔ کیا ہے یہ آیات، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ میں تمہیں یاد دہانی، تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، لیکن یہ نصیحت کون حاصل کریں گے، للذاکرین، یاد رکھنے والے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں گے۔ وصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر احسان کرنے والوں کا۔ فلولا کانا، پھر کیوں نہ ہوئے، من القرون، ان امتوں میں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیت، انجام پر نظر رکھنے والے، ینہونا، جو روکتے، عن الفساد فی الارض، فساد سے زمین میں۔ یعنی کہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیوں نہیں انہوں نے انجام پر نظر رکھی، اور انجام پر نظر رکھنے سے کیا مراد ہے، آخرت پر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کیوں نہیں کیا، اور فساد کیوں ہونے دیا زمین میں۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے، ممن، ان میں سے جنہیں انجینا، نجات دی ہم نے، منہم، ان میں سے، واتبع، اور پیچھے لگے، الذین ظلموا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، ماں اس کے جو اترفو وہ عیش و آرام دیے گئے تھے، فیہ جس میں، وکانوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم۔ وما کانا، اور نہیں ہے، ربک، رب آپ کا، لیہلک القری، کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، واہلھا، جبکہ اس کے باشندے، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی کہ جب تک کسی قوم میں، کسی بستی میں لوگ اصلاح کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کریں گے، لیکن جب بستیاں بگڑ جاتی ہیں اور وہ اصلاح کی طرف بلانے والوں کی بات سن کر نہیں دیتے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب آپ کا، لَجَعَلَ النَّاسَ، البتہ وہ بنا دیتا لوگوں کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، امت ایک ہی، وَلَا يَزَالُونَ، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرنے والے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر رحم کرے رب آپ کا۔ اختلاف کس کے اندر سے نکلتا ہے، جس پر اللہ رحم کرے۔ بات دین کی سمجھ کس کو آ جاتی ہے، جس پر اللہ رحم کرے۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے، خلقہم، اس نے پیدا کیا انہیں، وَتَمَّتْ کلمتُ، اور پوری ہو گئی بات، ربک، آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت والناس، جنوں سے اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے، وکلن، اور سب کچھ، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، بعض خبریں رسولوں کی، ما نثبت، وہ جو ہم مضبوط کرتے ہیں، بھی فؤادک، ساتھ اس کے آپ کے دل کو۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیوں سنا رہا ہوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ان کو ہمت حوصلہ ہو، کیونکہ مشرکین اور کافرین نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، ان کو جو ہے طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے، قرآن کو انہوں نے سرے سے جھٹلا دیا، پھر مختلف طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اس لیے آپ کو پچھلے انبیاء کی خبریں سنا رہا ہوں، واقعات سنا رہا ہوں، تاکہ آپ اپنا دل مضبوط کریں، اور آپ گھبرائیں نہیں کہ کہیں یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ وجاءک، اور آ گیا آپ کے پاس، فی ھذہ الحق، اس میں حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور یاد دہانی کن کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اور موقع بھی بہت اچھا ہے، رمضان الحمدللہ بالکل آئے کھڑا ہے، تو یہ خوب قرآن پڑھیے، اس کو سمجھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے لیے یہ یاد دہانی بن جائے، ہمارے لیے نصیحت بن جائے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکاناتکم، اپنی جگہ پر۔ اب جو نہیں بات مانتے ان کو ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ عمل کرو، اگر تمہیں بات نہیں ماننی ہے، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، کس کا، قیامت کا۔ وللہ غیب السماوات، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، والیہ یرجع، اور طرف اسی کے لوٹایا جاتا ہے، الامر، معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، فاعبدوہ، پس عبادت کیجئے اس کی، وتوکل علیہ، اور توکل کیجئے اس پر، وما ربک، اور نہیں رب آپ کا، بغافل، غافل، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو بھی عمل میں اور آپ کر رہے ہیں، چھوٹا یا بڑا،
اور ہماری کوششیں وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں غافل نہیں ہوں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کتنی کوششیں کرتے ہو میرے راستے پر چلنے کی، تم کتنی کوششیں کرتے ہو میرے احکامات کو پورا کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، کتاب واضح کی، انا بے شک ہم انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، قرآن عربی، قرآن عربی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصوں میں سے، بما اس وجہ سے کہ اوحینا وحی کیا ہم نے، الیک کا طرف آپ کے، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اور بے شک تھے آپ، من قبل ہی اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ البتہ بے خبروں میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی اترنے سے پہلے ان واقعات کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ احسن القصص، بہترین قصوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قصہ بتانے لگے ہیں۔ کس کا ہے وہ قصہ؟ یوسف علیہ السلام کا، اور اس میں بہت سارے سبق بھی ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے، لی ابیہ اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیتو دیکھا میں نے، یعنی خواب میں، احد عشرہ 11 کوکبن ستارے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتہم دیکھا میں نے انہیں، لی ساجدین مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اپنا خواب اپنے والد کو بتا رہے ہیں۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تقصص نہ تم بیان کرنا، رؤیا کا خواب اپنا، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر۔ تو جب اچھا خواب بھی دیکھیں تو اسے دوسروں پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ فیکیدو پس وہ چال چلیں گے، لکا تیرے لیے، کئی دن ایک چال، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جس کو خواب سنا رہے ہیں وہ آپ کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے نا، تو اس لیے اچھا خواب بھی ہو تو وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے اس میں خیر مانگے۔ ان الشیطان بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا۔ اب دیکھیے یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ جس کو آپ خواب سنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بدگمانی نہ رکھیں کہ یہ جو ہے کہ مجھ سے حسد تو نہیں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ فلاں حسد کرتا ہے تو فلاں یہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اصل میں کون پیچھے ہوتا ہے سب چیزوں کے؟ شیطان، اور شیطان ہی لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے بارے میں حسد اور اس طرح کے برے خیالات ڈالتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ احتیاط برتیں۔ ہمیں بھی بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار اور اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو خوب لوگوں کے سامنے واضح اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کوئی حسد کرتا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان میرے اندر حسد ڈال رہا ہے، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ اور اسی طرح چن لے گا تجھے، ربک رب تیرا، وَيُعَلِّمُكَ اور وہ سکھائے گا تجھے، من تعویلی حقیقت میں سے، الاحادیث باتوں کی، وَيُتِمُّ اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیک تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا اسے، علی ابویک تیرے دو باپوں پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیں گے اور کیا نبوت بھی دیں گے، جیسے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو دی۔ ان ربک بے شک رب تیرا، علیم حکیم بہت علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، لقد کانا البتہ تحقیق ہے، فی یوسف یوسف میں، و اخواتی ہی اور اس کے بھائیوں میں، آیت نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ اس واقعے میں، یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں بہت ساری نشانیاں، یعنی بہت ساری
خیر کے پہلو ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہ سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، لا یوسف، بلا شبہ یوسف، و اخوہ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم سے، ونحن، حالانکہ ہم، عصبتن، ایک جتھا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو تھے وہ ایک دوسری ماں سے تھے، اور یہ جو بھائی تھے یہ دوسری ماں سے تھے، اور باپ ان دونوں کے یعقوب علیہ السلام۔ انا، بے شک، و ابانا، والد ہمارے، لفی ضلال، البتہ بھول میں ہیں، مبین، واضح، اقتلوا، قتل کر دو، یوسف، یوسف کو، او یا اطرحوہ، پھینک دو اسے، اردن، کسی زمین میں، یخلو، خالی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ، ابیکم، تمہارے والد کا، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، بعد اس کے، قوما صالحین، لوگ نیک، یعنی کہ یہ گناہ کا کام کر کے پھر اچھے بن جانا۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے، منہم، انہی میں سے، لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف کو، والقوہ، اور ڈال دو اسے، فی غیابات، گہرائی میں، الجبی، کنویں کی، یلتقطہ، اٹھا لے گا اسے، بعد السیارتی، کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تأمنا، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا، حالانکہ بے شک ہم، لہو لناصحون، اس کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ، غداً، کل، یرتع، خوب کھائے پیے، و یلعب، اور کھیلے، و انا، اور بے شک ہم، لہو لحافظون، اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، لیحزننی، البتہ غمگین کرتا ہے مجھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے کہ مجھے غم لگتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم لے جاؤ، بھی اسے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ، کہ کھا جائے اسے، الذئب، بھیڑیا، وانتم، جب کہ تم، عنہ غافلون، اس سے غافل ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، لئن اکلہ، البتہ اگر کھا جائے اسے، الذئب، بھیڑیا، ونحن عصبۃ، جب کہ ہم ایک جتھا ہیں، انا، بے شک ہم، اذا لخاسرون، تب البتہ خسارہ پانے والے ہیں۔ فلما ذهبوا، تو جب وہ لے گئے، بھی اسے، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں گے اسے، فی غیابت الجبی، گہرائی میں کنویں کی، واوحینا، اور وحی کی ہم نے، الیہ، طرف اس کے، لتنبئنہم، البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا انہیں، بامرہ، ان کے کام کے بارے میں، ھذا، اس، وہم لا یشعرون، جب کہ وہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا وحی کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام پر، کہ تم فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا کہ جب تم ان کا سامنا کرو گے، اور تم انہیں ان کے اس واقعے کے بارے میں بتاؤ گے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ وجاءوا آباہم، اور وہ آگے اپنے والد کے پاس، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم چلے گئے، ہم، نستبق، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، وترکنا، اور چھوڑ گئے ہم، یوسف کو، عند متاعنا، پاس اپنے سامان کے، فاکلہ، پھر کھا گیا اسے، الذئب، بھیڑیا، وما انت، اور نہیں آپ، بمؤمن، یقین کرنے والے، لنا، ہم پر، ولو کنا، اگرچہ ہوں ہم، صادقین، سچے۔ وجاءوا، اور وہ لائے، علی قمیصہ، اس کی قمیص پر، بدم کذب، خون جھوٹا، یعنی کہ جھوٹ موٹ کا خون بھی قمیص پر لگا کر لے آئے۔ قالا، کہا، بل سولت، بلکہ اچھا کر کے دکھایا، لکم، انفسکم، تمہارے لیے، تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک کام کو، یعنی کہ ایک برے کام کو تمہارے نفس نے کیا دکھایا، اچھا کر کے دکھایا۔ اور یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا، تو انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنا پانی لانے والا، فادلی، تو اس نے ڈالا، دولہ، ڈول اپنا، یعنی کہ وہ اس قافلے کا شخص جو پانی لینے گیا تھا، جب اس نے ڈول ڈالا کنویں میں، قالا، بولا، یا بشرا ھذا غلام، واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، واسروہ، اور انہوں نے چھپا لیا اسے، بداعتاً، سرمایہ سمجھ کر، واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے،
بما یعملون، اسے جو وہ عمل کر رہے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ہی اچھی تدبیر کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں جانتا تھا جو بھی وہ کر رہے تھے، اس قافلے والوں نے کیوں ان کو نکالا کنویں سے اور کیوں ان کو چھپایا، تو یہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے، بِثَمَنٍ قیمت پر، بخسن کم، دارہم درہموں میں، دراہیمہ درہموں میں، معدودتن گنے چنے، وَقَانُوا فِيهِ، اور تھے وہ اس میں، من الزاہدین برغبت لوگوں میں سے، وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جس نے، اشتراہ خریدا تھا اسے، من مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی کو، اکرمی باعزت کر، مثواہ ٹھکانہ اس کا، یعنی کہ وہ جو مصر کا وہ جو وزیر تھا وہ لے آیا اسے اپنے گھر، اور اپنی بیوی کو کیا کہنے لگا، اس کو ایک اچھی رہنے کی جگہ دو، عسیٰ امید ہے، ان ینفعنا کہ وہ نفع دے گا ہمیں، او نتخذہ یا ہم بنا لیں گے اسے، ولدن بیٹا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے، لیوسف یوسف کو، فی الارض زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تأویل الاحادیث حقیقت میں سے باتوں کی، واللہ غالب، اور اللہ غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، ولکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، یعنی کہ آنے والی تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اس تکلیفوں کے پیچھے اللہ کی کیا حکمتیں ہیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کا حال دیکھیے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ، اور جب وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ دیا ہم نے اسے، حکماً حکم فیصلہ، قوت فیصلہ، وعلماً اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ وراودته، اور پھسلانا چاہا اسے، ایک اور آزمائش آ گئی، اور پھسلانا چاہا اسے، التی اس عورت نے جو، ہوا وہ تھا، فی بیتہا گھر میں جس کے، عن نفسہ اس کے نفس سے، وغلقتی، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے، الابواب دروازے، وقالت، اور کہنے لگی، ہیت لکا آ جاؤ تم، قال اس نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ پناہ اللہ کی، انہ ربی بے شک وہ رب ہے میرا، احسن مثوایا اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا، یعنی کہ میں کیسے امانت میں خیانت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ٹھکانہ مجھے دیا تو میں یہ نہیں کر سکتا، انہو بے شک وہ، لا یفلح الظالمون نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، حمت اس عورت نے ارادہ کیا، بھی اس کا، وَہَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا، لولا اگر نہ ہوتا، الرآ کہ وہ دیکھتا، برہان یا روشن دلیل، ربی اپنے رب کی، اسے کہتے ہیں تقوی اللہ کا، کہ انسان کو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا خوف آ جائے اور وہ اس گناہ کی طرف نہ جا سکے۔ کذالک لنصرف، اسی طرح ہوا تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ السوء اس سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ بے شک وہ، من عبادنا المخلصین ہمارے بندوں میں سے تھا جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ کن کو بچا لیتے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں۔ واستبقا اور وہ دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف، وقدت اور اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ قمیص اس کی، من دبر پیچھے سے، والفینا اور ان دونوں نے پایا، سیدہا اس کے آقا کو، یعنی اس عورت کے شوہر کو، لد الباب پاس دروازے کے، قالت وہ کہنے لگی، ما جزاء کیا بدلہ ہو، من ارادہ اس کا جو ارادہ کرے، بھی کا سوءا ساتھ تیری گھر والی کے برائی کا۔ اب فوراً کیا ہوا، الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈالنے لگی، حالانکہ کرنے والی وہ خود تھی، الا مگر ان یسجنا کہ وہ قید کیا جائے، او عذاب علیم یا سزا دیا جائے دردناک، قال کہا، ہیا اسی نے، راودتنی پھسلانا چاہا مجھے، کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہ اسی نے پھسلانا چاہا مجھے، ان نفسی میرے نفس سے، و شاہدہ اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہ نے، من اہلیہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، کیا گواہی دی اس نے، ان کان قمیصہ اگر ہے قمیص اس کی، قدہ پھاڑی گئی، من قبل سامنے سے، فصدقت تو وہ سچی ہے، یعنی کہ وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے قمیص اس کی، قدہ پھاڑی گئی، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ جھوٹی ہے، یعنی وہ عورت، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام سچے ہیں، فَلَمَّا رَأَى تو جب اس نے دیکھا، یعنی کہ ان کے مالک نے، اس عورت کے شوہر نے، قمیصہ اس کی قمیص کو، قدہ من دبر پھاڑی گئی تھی پیچھے سے، قال انہ اس نے کہا بے شک یہ، من کیدکن چال میں سے ہے، تمہاری چال میں سے ہے، ان کیدکن بے شک
چال تم عورتوں کی عظیم بہت بڑی ہے۔ یوسف اعرض، اے یوسف درگزر کرو، ان ہاذا اس سے، واستغفری اور تو بخشش مانگ لی، ذنبی کا اپنے گناہ کی، انکی بے شک تو کنتا ہے تو من الخاطئین خطا کاروں میں سے۔ وقالا اور کہا، نسوۃ عورتوں نے، فی المدینہ شہر میں، امراۃ العزیزی عورت عزیز کی، تراودو وہ پھسلاتی ہے، فتاحا اپنے غلام کو، عن نفسہ اس کے نفس سے۔ اب کیا ہوا، پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی اور عورتیں جو ہیں دوسرے شہر کی جو ہیں وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ قد تحقیق شغفہا اس کے دل میں وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، حباً محبت کی روح سے، انا نراہا بے شک ہم، البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے، فی دلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی۔ فلما سمیت تو جب اس نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے جب سنا، بمکرہن مکر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف دعوت نامہ، وعاتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن مسندیں یعنی کہ ان کے بیٹھنے کا جو ہے وہ انتظام کیا، وآتت اور دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکیناً ایک چھری، وقالت اور کہنے لگی، اخرج نکل آ، علیہن ان پر، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اب کیا کہنے لگی، ان کے سامنے فروٹس یا کچھ بھی کھانے کا سرو کیا جس کو چھری سے کاٹ کے کھایا جاتا ہو، تو اب کیا کیا، جب وہ کھانے لگیں تو اوپر سے یوسف علیہ السلام کو کیا کہنے لگی کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما تو جب رأینہ ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ مرعوب ہو گئیں اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے، وقطعنا اور کاٹ لیے، ایدیہن ہاتھ اپنے، وقلنا اور وہ کہنے لگیں، حاشا للہ حاشا للہ، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی انسان، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا ملک کریم مگر ایک فرشتہ معزز۔ قالت وہ کہنے لگی یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی، فذالکن تو یہ ہے وہ، الذی وہ شخص جو، لمتننی تم ملامت کرتی ہو مجھے، فیہ جس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، راودتہ میں نے پھسلانا چاہا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاستعصم پس وہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ اور اگر اور البتہ اگر نہ، یفعل اس نے کیا یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے، ما آمرہ وہ جو میں حکم دیتی ہوں اسے، لَیُسْجَنَنَّ البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَیَکُونَنَّ اور البتہ وہ ضرور ہو جائے گا، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے، یعنی کہ ابھی بھی اس نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا، ابھی بھی کہتی ہے کہ میں اسے ضرور پھسلاؤں گی۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قال اس نے کہا، رب السجن اے میرے رب، قید خانہ، احب زیادہ محبوب ہے، الیہ مجھے، مما اس سے جو، یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے، الیہ طرف اس کے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے قید میں جانا زیادہ پسند کیا بجائے اس کے کہ وہ برائی کا کام کرتے جس کی طرف وہ عورت ان کو بلا رہی تھی۔ وَإِلَّا تَصْرِفُ اور اگر نہیں تو پھیرے گا، انی مجھے، کیدہن چال سے ان کی، اسبو الیہن میں مائل ہو جاؤں گا طرف ان کے، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ فاستجاب پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرفا تو اس نے پھیر دی، انہو اس سے، کیدہن چال ان عورتوں کی، انہو بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ ثم پھر بدا ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے، من بعد بعد اس کے، ما رأوا جو انہوں نے دیکھی، الآیات نشانیاں، لَیَسْجُنُنَّهُ البتہ وہ ضرور قید کر دیں اسے، حتی حین ایک وقت تک۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو جو ہیں باز نہیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ اور داخل ہوئے ساتھ اس کے، السجن قید خانے میں، فتیان دو جوان، اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور جوان جو تھے وہ قید خانے میں آئے۔ قال احدہما کہا ان دونوں میں سے ایک نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، یعنی اپنا وہ خواب بتا رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اوپر اپنے سر کے، خبزن روٹیاں، تأکلو کھاتے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا بتاؤ ہمیں بتأویلہ تعبیر اس کی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے۔ قال اس نے کہا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا،
ترزقانی ہی تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، الا مگر نبأتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو بھی تأویل ہی تعویل اس کی، قبل اس سے پہلے ان یأتیکما کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، یعنی کہ جیل میں جو ان کو کھانا ملتا ہے انہوں نے کیا کہا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما یہ مما اس میں سے جو علمنی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے۔ کتنے عاجزی والے یوسف علیہ السلام، کیا کہنے لگے کہ یہ جو میرے پاس علم ہے خوابوں کی تعبیر کا یہ مجھے میرے رب نے سکھایا، اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہے۔ انی ترکت بے شک میں چھوڑ دیا میں نے ملت دین قوم ان لوگوں کا لا یؤمنون باللہ نہیں جو ایمان رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرتی اور وہ ساتھ آخرت کے، ہم کافرون وہی کفر کرنے والے ہیں۔ واتبعت اور میں نے پیروی کی ملت دین کی آبائی اپنے آباء و اجداد کے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کی، ما کان لنا نہیں ہے ہمارے لیے ان نشرک کہ ہم شریک ٹھہرائیں باللہ اللہ کے ساتھ من شیء کسی چیز کو۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی ماشاءاللہ سمجھ کہ تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے، تو کیا کہنے لگے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ ذالک من فضل اللہ یہ فضل میں سے ہے اللہ کے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، یعنی کہ شرک سے بچ جانا کیا ہے اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانوں میں ہیں، ہم کبھی اس چیز پر شکر ہی نہیں ادا کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ یہ بھی اللہ کا کوئی فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بھی ایمان پر دے۔ اب کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام، یا صاحبی السجن اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، اربابن کیا بہت سے رب، متفرقون جو الگ الگ ہوں، جدا جدا ہوں، خیرن بہتر ہیں، ام اللہ یا اللہ الواحد القہار جو ایک ہے اور بہت زبردست ہے، ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے، من دونی ہی اس کے سوا، الا مگر اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے، تم نے و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل۔ اب ان کو کیا ہے دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ کیوں تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ ان نہیں الحکم حکم الا مگر للہ اللہ ہی کے لیے، ہمارا اس نے حکم دیا اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو الا ایاہ مگر صرف اسی کی، ذالک الدین یہ ہے دین القیم درست، یعنی کہ درست دین کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ یا صاحبی اے میرے دو ساتھیوں، السجنی قید خانے کے، اما احدکما رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی پس وہ پلائے گا ربہ اپنے آقا کو، خمرن شراب۔ اب یوسف علیہ السلام کیا ہے تعبیر بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے وہ کیا کرے گا، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ اور رہا دوسرا، فَيُسْلَبُ پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ جو کھائیں گے پرندے، من رأسہ اس کے سر سے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، الَّذِی وہ جو فیہ جس کے بارے میں، تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو، وقالا اور کہا للذی اسے جس کا، ظن اسے یقین تھا، انہو کہ بے شک وہ ناجد نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے بات کی جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، وہ والا جس نے وہ شراب والا خواب دیکھا تھا۔ کیا کہنے لگے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، عند ربک پاس اپنے آقا کے، فانساہ تو بھلا دیا اسے، الشیطان شیطان نے۔ اب جب وہ رہا ہو کر گیا تو وہ بھول گیا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، تو اب کیا ہوا، ذکر ربہ ذکر کرنا اپنے آقا سے، فلبث تو وہ ٹھہرا رہا، فی السجن قید خانے میں، بضع سنین چند سال، اور وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، انی اراک بے شک میں دیکھتا ہوں، سب اب بقرات 7 گائیں۔ اب بادشاہ نے کئی سالوں کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائیں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 عجاف 7 دبلی، و7 سنبلات اور 7 بالیاں، خضر سرسبز، و اخرى اور دوسری، یابسات خشک،
یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، جواب دو مجھے، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خوابوں کی، تعبرون، تم تعبیر کرتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان خواب ہے، وما نحن، اور نہیں ہم، بتأویلی، تعبیر کو، الاحلامی، خوابوں کی بھی، عالمین، جاننے والے۔ اب ان کے جو وزیر بیٹھے تھے بادشاہ کے دربار میں، وہ کیا کہنے لگے کہ ہم تو اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو نجا، نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، وادکر، اور اسے یاد آ گیا، بعد امت، بعد ایک مدت کے، اب اسے یاد آ گیا کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو اب کیا کہنے لگا، انا انبئکم، میں بتاؤں تمہیں، بتأویلی، ہی تعبیر اس کی، فارسلون، پس بھیجو مجھے، یوسف، یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے، افتنا، بتاؤ ہمیں، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، موٹی، یأکلہن، کھا رہی ہیں انہیں، سبع، 7، عجاف، دبلی، و سبع سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر، سرسبز، و اخرى، اور دوسری، یابسات، خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجعو، میں لوٹوں، الی الناس، طرف لوگوں کے، لعلہم، شاید کہ وہ، یعلمون، وہ جان لیں۔ اب وہ آیا واپس یوسف علیہ السلام کے پاس، بادشاہ کا خواب بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ ماشاءاللہ کیسے ان کی طبیعت، کہ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس شخص سے کہ تمہیں میں نے کہا تھا تم بادشاہ کو جا کے بتانا، تاکہ جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، تو انہوں نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بس اس کو خواب کی تعبیر بتا دی۔ کیا کہنے لگے، قال، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے، تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال متواتر، فما، پس جو، حسد، تم کاٹ لو تم، فذروہ، تو چھوڑ دینا اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے جو، تأکلون، تم کھاؤ۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد ذلک، بعد اس کے، 7 شداد یأکلن، 7 سال سخت، کھا جائیں گے، ما قدمتم، جو پہلے رکھا تم نے، لہن، ان کے لیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما، اس میں سے جو، تحسنون، تم محفوظ کرتے ہو۔ ثم یأتی، پھر آئے گا، من بعد ذلک، بعد اس کے، عام، 1 سال، فیہ، جس میں، یغاث، بارشیں دیے جائیں گے، الناس، لوگ، وفیہ یعرسون، اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی، لاؤ میرے پاس بھی اسے۔ اب بادشاہ نے اتنی اچھی جب خواب کی تعبیر سنی، اور دیکھیے انہوں نے صرف تعبیر نہیں بتائی، انہوں نے حل بھی بتایا کہ کیا کرنا۔ اب کیا ہے، بادشاہ نے جب سنا کہ اتنی اچھی تعبیر اس نے کی ہے میری، اب اس نے کہا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ، تو جب آیا اس کے پاس، الرسول، پیغام لانے والا، قال، کہا یوسف نے، ارجع الی ربک، واپس جاؤ طرف اپنے آقا کے، فاسألہ، پھر اس سے پوچھو، ما بالو، کیا حال ہے، النسوۃ، ان عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعنا، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، ہاتھ اپنے۔ اب کیا کہنے لگے یوسف علیہ السلام کہ پہلے ان عورتوں کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے، یا اب وہ ان کا کیا طرز عمل ہوگا اگر میں باہر آیا تو۔ ان ربی، بے شک رب میرا، بکیدہن، ان کی چال سے، علیم، خوب واقف ہے۔ قال، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ، جب، راوتن، تم نے پھسلانا چاہا تھا، یوسف کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ اب بادشاہ نے ان کی پوچھ گچھ کی کہ کیا ہوا تھا معاملہ، اور کیوں تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا۔ قلت، کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا، نہیں جانا ہم نے، علیہ، اس پر، من سوء، ان کسی برائی کو، یعنی کہ یہ اس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ قالت امرأۃ، کہنے لگی عورت، العزیز، عزیز کی، الآن، حسحسا، اب ظاہر ہو گیا، الحق، حق، انا، میں نے، راوتہ، پھسلایا تھا میں نے اسے، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور مان لیا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، البتہ سچوں میں سے تھا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا، یہ تاکہ وہ جان لے، انی، بے شک میں، یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، کون، عزیز مصر، کہ میں نے کیا نہیں کیا، انی، بے شک میں، لم اخنہ، نہیں میں نے خیانت کی اس کی، بالغیب، غائبانہ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں وہ راہ دکھاتا، کید الخائنین، مکر کو خیانت کرنے والوں کی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔